ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن مجید کے سلسلے میں آج ہمارا 14واں پارہ ہے اور سورہ ہجر سے ہم نے آغاز کرنا ہے۔ سورہ ہجر کی شروع کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا تذکرہ کیا۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم نے الذکر کو نازل کیا۔ قرآن کے مختلف نام ہمیں خود قرآن مجید کے اندر ملتے ہیں کہ یہ الفرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، یہ الہدا ہے، ہدایت کا ماخذ ہے، یہ میزان ہے۔ اسی طرح سے قرآن کے ناموں میں سے ایک اہم نام الذکر بھی ہے، یعنی یاد دہانی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے بندوں کے لیے یاد دہانی کا سامان پیدا کیا۔ تو یہ ذکر نہیں بلکہ الذکر ہے۔ جب الف لام لگ جائے عربی زبان میں تو کوئی چیز معرفہ بن جاتی ہے، یعنی وہ اسپیسیفک ہو جاتی ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو قرآن اس معنی میں کہ اللہ کے ذکر میں سب سے بڑا ذکر، کہتے ہیں نا اللہ کا ذکر کرو یا اللہ کو یاد کرو، تو اللہ کی یاد کا سب سے بڑا ٹول، سب سے بڑا ذریعہ ہمارے پاس جو موجود ہے وہ قرآن مجید اللہ کی کتاب کی صورت میں موجود ہے۔ یہ ذکر نہیں بلکہ الذکر ہے، اس سے اللہ کی یاد قائم ہوتی ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو قرآن مجید کا مطالعہ، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کی دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا، یہ سب جو ہے وہ اللہ کو یاد کرنے کے مترادف ہے، اللہ کا ذکر کرنے میں ہی شامل ہے۔ تو فرمایا ہم نے الذکر کو نازل کیا، یعنی یہ قرآن پڑھ کے تمہیں خدا یاد آ جاتا ہے ایک، اور دوسرا یہ کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی جو کتابیں تھیں ان کے اندر تعریفات ہو گئیں، تورات ہے، انجیل ہے، ان کے اندر جو ہے وہ تعریفات ہو گئیں، ان کے ماننے والوں نے اس میں جو ہے وہ ڈسٹورشن پیدا کر دی۔ لیکن قرآن مجید وہ واحد مذہبی کتاب ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ملی ویسے ہی یہ 1400 سال میں اس امت کے پاس موجود ہے۔ بقیہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی کتابیں آسمانوں سے آئی تھیں یا ان کے جو بانی تھے، فاؤنڈرز تھے، انہوں نے وہ کتابیں خود مرتب کی تھیں، ان کی اتھینٹسٹی جو ہے وہ اس کے اوپر ڈاؤٹ ہے۔ ان کے مختلف قسم کے آپ کو ورژنز مل جاتے ہیں، جیسے آپ جو ہے وہ بدھ مت کی مذہبی کتابوں کو آپ دیکھ لیں تو ان کے اندر بھی آپ کو بہت سے ورژنز جو ہے وہ مل جاتے ہیں۔ لیکن قرآن جو ہے یہ ایک ایسی مذہبی کتاب ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ کے گئے ہیں اسی طرح سے یہ 1400 سال سے اس امت کے پاس محفوظ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، یعنی رہتی دنیا تک، قیامت تک۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے خزانے ہیں، اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم ان خزانوں میں سے معلوم مقدار کے مطابق، متعین اور مناسب مقدار کے مطابق ہم نازل کرتے رہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ بارش ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بارش بادلوں سے، اب ظاہری بات ہے بادلوں سے جو ہے وہ بارش اترتی ہے۔ سائنس نے یہ کڑیاں تو ملا دی ہیں کہ سمندروں سے پانی اٹھتا ہے، بھاپ بن کے بادلوں کی صورت اختیار کرتا ہے اور پھر زمین پہ برستا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ سب کون کر رہا ہے، یہ ہوائیں چلانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ سورج کو کس نے پیدا کیا کہ جس کی گرمی اور حدت سے وہ سمندر کا پانی بھاپ بن کے جو ہے وہ بادلوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مناسب مقدار میں بارش جو ہے وہ نازل کرتے ہیں۔ اب اگر وہ مناسب مقدار میں بارش نازل نہ ہو، ضرورت سے زائد ہو، تو سیلاب کی صورت اختیار کر جائے گی اور پھر انسانیت کے لیے جو ہے وہ تباہی کا باعث بنے گی۔ مثال کے طور پہ آپ چھوٹی سی مثال لے لیں کہ مچھلی ہے، سمندر کی ایک معروف ترین مخلوق ہے۔ اب مچھلی جس قدر انڈے پیدا کرتی ہے، ان تمام انڈوں کے اندر سے اگر بچے نکل آئیں اور اسی طرح سے یا اسی رفتار کے ساتھ اس کی افزائش نسل ہو، اس کی گروتھ ہو، تو سمندر کے اندر شاید جو ہے وہ مچھلیوں کے رہنے کی جگہ باقی نہ رہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو چیز بھی پیدا کی ہے یا جو چیز بھی اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجی ہے یا اللہ بھیج رہے ہیں، تو اس کو ایک مناسب اور متعین مقدار میں بھیج رہے ہیں تاکہ اس کا ایکسیس یا وہ ضرورت سے زائد بھی نہ ہو، کیونکہ ضرورت سے زائد اس کا ہونا وہ بھی پرابلمیٹک ہے اور اس کا ضرورت سے کم ہونا وہ بھی انسان کے سروائیول کے لیے جو ہے وہ مسئلہ بن سکتا ہے۔
تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتوں میں سے ایک قدرت کا بیان ہے۔ نیکسٹ آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کے مادہ تخلیق کو بیان کیا، یعنی سبسٹنس آف کریشن کو بیان کیا۔ جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا، اور فرشتوں کو اللہ نے نور سے، لائٹ سے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنات کو پیدا کیا، یعنی دوسری بڑی باشعور مخلوق فرشتوں کے بعد وہ جنات ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا۔ یہاں پہ قرآن مجید کے الفاظ کیا ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کہ انسان کو تو ہم نے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا، اور وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور جنات کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے، یعنی انسان سے پہلے جنات کی تخلیق ہو چکی تھی، آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، یعنی جیسے ہم انویزیبل فلیم کہتے ہیں، فلیم کا، شعلے کا وہ حصہ جو نظر نہیں آتا، جب آگ کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں نا تو اس کے ٹاپ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ حدت محسوس ہوتی ہے، وہاں شعلہ نہیں پہنچ رہا ہوتا، لیکن سب سے زیادہ تپش اور گرمی وہاں پہ موجود ہوتی ہے، اس کو انویزیبل فلیم کہتے ہیں۔ ایک تو ویزیبل فلیم ہے جو یلو یا بلو کلر کے اندر ہے، اور ایک اس کے ٹاپ پہ انویزیبل فلیم ہے، تو وہ آگ کی لپٹ ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ جنات کو پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، تو آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور جس مٹی سے پیدا کیا گیا وہ مٹی اللہ تعالیٰ نے پوری روئی زمین سے لی، یعنی ایک مٹھی بھر مٹی لی، اور اس سے پھر جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اب اس میں بھی قرآن کا انداز کیا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، سڑے ہوئے گارے سے، یعنی خشک مٹی ہوتی ہے۔ گاؤں دیہات میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ توڑی اور پانی ڈال کے جو ہے اس کا ایک گارا بنا لیا جاتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد اس گارے کے اندر سرانڈ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک خاص قسم کی اسمیل لانا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ گارا جو ہے وہ لیپا پوتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، نیچے فرش کے اوپر، یا گاؤں دیہات میں کیا کرتے ہیں جی دیواروں کے اوپر جو ہے اس گارے کو مل کے جو ہے وہ ایک سیمنٹ کا کام دیتا ہے، پرانے زمانے سے ایسا چلا آ رہا ہے۔ تو وہ جو گارا ہے، اس گارے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ تخلیق کی، یعنی ان کا پتلا بنایا، جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اندر جو ہے وہ روح پھونک دی۔ تو اس طرح سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے۔ تو جنات کا، فرشتوں کا اور انسانوں کا جو مادہ تخلیق ہے، جو ان کا سبسٹنس آف کریشن ہے، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اس لیے ان تینوں کی جو آپ یوں کہہ سکتے ہیں یونیورس کہہ لیں، یا تینوں کی جو دنیائیں ہیں وہ مختلف ہیں، اور تینوں کی دنیاؤں کے اندر جو فزیکل لاز ہیں، جو لاز آف نیچر ہیں، وہ بھی اسی حساب سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوں گے۔ یہی مناسب معلوم ہوتا ہے یا سمجھ میں آتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت رحمت کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، آپ میرے بندوں کو خبر دے دیں کہ میں بخشنے والا اور مہربان ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مختلف شانیں ہیں، اللہ کے مختلف جو ہے وہ نام ہیں، وہ ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مختلف صفات ہیں، اللہ کی کریکٹرسٹکس ہیں، کوالٹیز ہیں۔ تو کہا گیا کہ میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں، بخشنے والا مہربان بھی ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ صرف رحمان نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عذاب دینے والا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے دونوں پہلو ہمارے سامنے ہونے چاہیے، اور اس میں توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی جو ہمارے ہاں ریلیجس اسکالرز ہیں، جو مطلب مذہبی جو ہے اسپیچز وغیرہ دیتے رہتے ہیں، ممبر کو سنبھالے ہوئی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے خطبات کے اندر، اپنی اسپیچز میں، اپنی تقاریر میں توازن پیدا کریں، نہ تو لوگوں کو بہت زیادہ ڈرائیں اور نہ ہی لوگوں کو بہت زیادہ خوشخبری دیں، کیونکہ قرآن مجید کے اندر خوشخبری بھی ہے، ڈراوا بھی ہے، جنت کی خوشخبری ہے، جہنم سے ڈراوا ہے، تو اس میں توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ انسان جس کے اندر جو ہے وہ نیکی کی لالچ ہے تو وہ نیکی کر کے جنت کے راستے کی طرف جو ہے وہ آ جائے، اور وہ شخص جس سے نیکی نہیں ہو رہی لیکن یہ ہے کہ ڈر اس کے اوپر جو ہے وہ اثر رکھتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ جہنم سے ڈرا کے اس کو اس طرف راغب کیا جائے۔ دنیا میں بھی دیکھیں، ہم یہ جو کام ہے دونوں طرح سے لیتے ہیں۔ کسی بھی کمپنی میں اگر آپ امپلائی ہیں، ملازمت کرتے ہیں، تو وہاں بعض اوقات تو انسینٹیوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جی یہ بونس مل جائے گا اگر آپ نے یہ ایکسٹرا جو ہے وہ کام کیا، ایکسٹرا ورک کیا یا اچھا پرفارم کیا، یا پھر اس میں
جو ہے وہ ایک تھریٹ بھی ہوتا ہے. تھریٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فائر کر دیا جائے گا، آپ کو ملازمت سے فارغ کر دیا جائے گا اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، یا آپ کو جو ہے وہ فائن لگایا جائے گا اگر آپ نے یہ کیا. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی انسان کو دونوں طرح سے، دونوں اپروچز سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو یہ نیکی ہے، نیکی کے راستے کے اوپر چلو گے، یہ ریوارڈ ہے، یہ جنت ہے، یہ تمہیں ملے گا، ہے یہ حور و قصور ہے. اب کوئی اس طرح سے نہیں سمجھتا تو پھر یہ کہا گیا کہ اچھا اگر برائی کی طرف جاؤ گے، گناہ کی طرف جاؤ گے، اللہ کی نافرمانی اور معصیت میں مبتلا ہو جاؤ گے تو یہ جہنم ہے، اور جہنم میں پھر اس طرح سے فلاں فلاں گناہ کا عذاب ہے. تو دونوں طرح سے اس چیز کو بیان کیا گیا. اب اس میں بھی جب رحمت کی بات آئی البتہ تو پھر یہ بات کہی گئی کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ میں غفور الرحیم ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو غفور اور رحیم کہا. اور جب عذاب کی بات آئی تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں عذاب دینے والا ہوں، اپنے آپ کو معذب نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ میرا عذاب جو ہے وہ دردناک عذاب ہے. تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے رحمت کے پہلو کو جو ہے وہ غالب رکھا ہے اپنے عذاب کے پہلو کے اوپر. لیکن یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے. یہ انداز ٹھیک نہیں ہے کہ ہمیشہ انسان جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے امید لگائے بیٹھے، بھلے جو ہے وہ جو مرضی اعمال کرتا پھرے. جیسا کہ ہمارے ہاں بعض جو صوفیاء ڈی ٹریک ہو گئے، صوفیاء میں ایک طبقہ ایسا تھا کہ جو ٹی ٹریک ہو گئے، تو انہوں نے اس قسم کی بھی باتیں کی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ڈراتا ہے نا عذاب سے، میرا عذاب اور یہ اور وہ، میرا عذاب بڑا سخت ہے اور اس سے ڈر جاؤ، یہ ایسی ہے جیسے ماں جو ہے نا وہ اپنے بچے کو ڈراتی ہے. ماں جب دیکھتی ہے کہ بچہ میرے حکم پہ عمل نہیں کر رہا تو اسے کہتی ہے تیرا قیمہ بنا دوں گی. تو اس نے قیمہ تھوڑا بنانا ہوتا ہے، ماں نے وہ بس ڈرانے کے لیے کہتی ہے. تو اللہ نے بھی یہ بس دھمکی لگائی ہے بندوں کو. اللہ تعالیٰ نے کرنا کچھ نہیں ہے، کیونکہ اسے اپنے جو ہے وہ بندوں سے اتنی محبت ہے جتنی جو ہے وہ ایک ماں کو جو ہے وہ اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اس سے بھی 70 گنا زیادہ محبت ہے. اس طرح سے بعض صوفیاء نے یہ باتیں کہی ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے. جہنم ایک ریالٹی ہے، ایک حقیقت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں، بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں. نیکسٹ آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی تبلیغ کے حوالے سے ایک اہم مائل سٹون کا تذکرہ ہو رہا ہے. شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا جب تبلیغ کا، تو 3 سال تک آپ نے خفیہ جو ہے وہ تبلیغ کا کام کیا، چونکہ معاشرہ سوسائٹی ایسی تھی کہ اس سوسائٹی میں اس طرح سے کام نہیں کر سکتے تھے کھل کے. آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوت کا منہج تھا ہمارے لیے اس میں بہت سے اسباق ہیں. آپ اگر کسی نان مسلم سوسائٹی میں ہیں، وہاں اگر آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے اور آپ کو لگتا ہے جیسے آپ انڈیا میں ہیں یا چائنا میں ہیں یا کسی اور ایسے نان مسلم کنٹری میں ہیں جہاں کھل کے آپ جو ہے وہ اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے، تو پھر آپ ہڈن چپ کے اپنے قریبی لوگوں کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت دیں گے. ہاں پھر یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب آپ سمجھیں کہ اب کافی بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگ جمع ہو گئے ہیں، تو پھر آپ پبلکلی بھی جو ہے وہ اپنی دعوت پبلک میں رکھ سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک جو ہے وہ چپ کے اپنے قریبی رشتہ داروں میں، دوستوں میں اور جاننے والوں میں جو ہے وہ دعوت کا کام کیا. پھر 3 سال بعد آپ کو حکم ہوا کہ فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اب ڈنکے کی چوٹ جو ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچا دیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین جو کہتے ہیں کرتے ہیں اس سے اعراض کریں، اس کی پھر پرواہ نہ کریں. تو پھر 3 سال کے بعد اعلانیہ دعوت کا آغاز ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے خاندان والوں کی خاص طور پہ جو ہے وہ بنو عبد المطلب کی جو ہے وہ دعوت کی. بعض سیرت کی روایتوں میں ہے کہ 40 کے قریب لوگ تھے جن کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کے ذریعے سے جو ہے وہ بلوایا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے دعوت تیار کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ یہ دعوت جو ہے وہ اپنے گھر پہ رکھی. پہلی مرتبہ جب کھانا وغیرہ تیار کر کے سامنے رکھا تو جو ابو لہب تھا اس کو اندازہ ہو گیا، مطلب چونکہ قریبی لوگوں میں تو دعوت پھیل رہی تھی، اس کو اندازہ ہو گیا، تو اس نے بات کو جو ہے وہ ٹال دیا اور لوگوں کو اٹھا دیا، چلو ٹھیک ہے کھانا وانا کھا لیا تو اب چلتے ہیں. دوسرے دن بھی ایسے ہوا. پھر تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے سامنے اپنا میسج اور پیغام رکھا. ابو لہب نے بات چیت کرنی بھی چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نظر انداز کیا اور پھر اپنی پوری بات رکھی کہ دیکھو کوئی بھی بندہ جو ہے دنیا کے اندر وہ پوری دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اپنے خاندان والوں کو دھوکہ نہیں دیتا، اپنے قریبی لوگوں کو وہ دھوکہ نہیں دیتا، ان سے وہ جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ اس کا اپنے خاندان کے ساتھ جو ہے وہ ایک خاص قسم کا تعلق اور ریلیشن شپ ہوتا ہے. تو تم جو ہے وہ میرے خاندان والے ہو، میرے قریبی لوگ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور اس طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ قریبی رشتہ دار تھے، تو سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعوت پیش کی اور آخرت سے ڈرایا اور یہ بتایا کہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر جو ہے وہ وحی نازل ہوئی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بتوں کی عبادت نہیں کرنی، صرف اللہ کی عبادت کرنی. نیکسٹ جو ہے وہ سورہ
نحل کا تذکرہ آتا ہے۔ سورہ نحل کا جو بڑا موضوع ہے یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے۔ اس کا بڑا موضوع جو ہے وہ تذکیر بآلاء اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ذریعے سے یاد دہانی کروائی گئی ہے۔ اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جتلاتے ہیں اور انسان کو بار بار بتلاتے ہیں، دیکھو یہ تمہارے لیے کیا، یہ کیا، یہ کیا، اب تو کیا کر رہا ہے انسان، اب تو کیا کر رہا ہے؟ تو نے میرے انکار کی پوزیشن لے لی، تو نے میرے رسولوں کا انکار کر دیا، میری کتابوں کا انکار کر دیا، میرے احکامات کو جو ہے ان سے اراض کر لیا، ان سے منہ موڑ لیا، ان سے منہ پھیر لیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیسا رویہ ہے؟ یہ کیسا رسپانس ہے انسان کی طرف سے؟ تو شروع کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چوپایوں کی نعمت جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا دیکھو یہ چوپائے اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی، جانور، مال، مویشی، ان میں تمہارے لیے گرمی کا سامان ہے، یعنی جتنی ہماری جیکٹس وغیرہ ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں کی کھالوں سے تیار ہوتی ہیں، بہترین جیکٹس، لیدر کی جیکٹس ہوں یا اس کے اندر جو فر لگاتے ہیں وہ بھی جانور کی کھال سے تیار ہوتی ہے، ان کی اون سے۔ اور اس کے علاوہ بہت سے منافع ہیں، بہت سے فائدے ہیں تو جو تم ان جانوروں سے اٹھاتے ہو۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان میں سے بعض کو تم کھا بھی جاتے ہو، ٹھیک ہے، ذبح کر کے کھا گئے، بکرا ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور پھر صبح کو جب تم ان کو لے کے جاتے ہو، شام کو واپس لے کے آتے ہو تو کیسا ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر ایک ایستھیٹک سینس، مطلب جمالیات، وہ بھی ایک جیسے پورا ریوڑ جو ہے وہ بکریوں کا اور اسی طرح سے جو ہے وہ بھیڑوں کا غلہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کسان جو ہے وہ اس کو اپنے آگے یا چرواہے نے اس کو اپنے آگے لگایا ہوا ہے اور وہ اپنے باڑے کے اندر ان کو داخل کر رہا ہے، تو ایک بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے اور وہ کھیتوں میں سے جو ہے وہ بکریوں کا ریوڑ جو ہے وہ اپنے گھر کو واپس آ رہا ہے، تو اس میں تمہارے لیے جمال کا پہلو بھی ہے۔ پھر گھوڑا دیکھیں، گھوڑا کتنا خوبصورت جو ہے وہ جانور ہے، کتنا جمال ہے گھوڑے کی سواری، انسان کے اندر جو ہے وہ ایک شان اور اس کی مقام اور اس کے رسپیکٹ اس کے اندر جو ہے وہ ایک اضافہ کر دیتی ہے۔ پھر اس میں سے کچھ جانور ایسے ہیں جیسے گدھے ہیں، خچر ہیں، جو تمہارے لیے بوجھ اٹھا کے لے جاتے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پہ ناردرن ایریاز میں جائیں وہاں وہ خچر ہیں، وہ جو ہے وہ گدھے ہیں جو بوجھ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، جہاں تم خود بہت مشقت کے باوجود بھی نہیں پہنچ سکتے تھے، یعنی اتنا بوجھ اٹھا کے اپنے کندھے پہ، لیکن اللہ نے یہ جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے کام میں لگا دیا۔ تو ایک جانور کے بارے میں انسان سوچنا شروع کر دے تو اس جانور میں ہمارے لیے کتنی قسم کے فائدے اللہ تعالیٰ نے رکھے، کتنی قسم کے فائدے رکھے۔ تو یہ سب جانور کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے ایک سلسلہ جو ہے وہ چلا دیا۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمندر کی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ سمندر کے اوپر کبھی غور کرو، ہمارے ہاں اب آپ دیکھیں کہ جی خشکی سے زیادہ جو ہے وہ پانی ہے اس زمین کے اندر، پلانٹ ارتھ پہ، تو فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا۔ سمندر کیسے مسخر کر دیا؟ یعنی ہمارے جو بحری جہاز ہیں وہ سمندر کی سطح کے اوپر تیرتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے سائنس کا جو ہے وہ رول نکال لیا کہ جی یہ فلاں قوت ہے، فلاں فورس ہے، اچھال کی قوت ہے، جس کی وجہ سے وہ لکڑی جو ہے وہ پانی کے اندر نہیں ڈوبتی، لوہا جو ہے وہ آئرن جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے، فلاں یہ ساری کیلکولیشن کر لی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ فزیکل لاز کس نے بنائے، کس نے پیدا کیے، یہ ڈیفرنس کس نے رکھا لکڑی اور آئرن کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لکڑی کو بھی ویسے ہی بنا ڈالتے، یا وہ فزیکل لاز کسی اور طرح سے ہوتا، ویسے نہ ہوتا جیسا کہ وہ اب ہے، یعنی ہماری جو سروائیول ہے انسان کی اس کے لیے وہ سپورٹنگ ہے۔ تو ہر چیز ہم ارد گرد دیکھتے ہیں وہ ہماری لائف کے لیے سپورٹنگ ہے، اس انسان کی لائف کے لیے سپورٹنگ ہے۔ تو کس نے اس کو ایسا بنایا؟ تو کوئی ذات ہے، کوئی کریٹر ہے جس نے بنایا۔ تو اللہ نے تمہارے لیے سمندروں کو مسخر کر دیا، اتنے بڑے بڑے بحری جہاز لے کے تم ان کے اوپر تیرتے پھرتے ہو، ایک ملک سے دوسری ملک جو ہے وہ سامان تجارت لے کے جاتے ہو، ٹھیک ہے۔ پھر سمندروں سے تمہیں تازہ گوشت ملتا ہے، مچھلی کی صورت میں تازہ گوشت۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها، پھر سمندر سے تمہیں جو ہے وہ زیورات ملتے ہیں، ہر قسم کے جواہرات اور موتی تم جو ہے وہ نکالتے ہو۔ پھر تم کشتیوں کو دیکھتے ہو، وہ پھاڑتی ہوئی سمندر کے سینے کو جو ہے وہ گزرتی چلی جاتی ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اپنے رب کا جو ہے وہ فضل تلاش کرو۔ ابھی دیکھیں کتنی تجارت ہوتی ہے سمندر کے رستے، چائنا سے جتنا مال ہمارے ہاں امپورٹ ہو رہا ہے تو یہ سمندر بحری جہازوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے نا، امریکہ سے آ رہا ہے، یو کے سے آ رہا ہے، یورپ سے آ رہا ہے، کراچی کی جو ہے وہ سی پورٹ کے اوپر جو اتر رہا ہے ہزاروں کے قریب کنٹینرز آ رہے ہوتے ہیں۔ تو بائی ایئر تو بہت کم جو ہے وہ تجارت ہو پاتی ہے، یہ سب سمندر کے راستے ہوتا ہے اور وہ سستا بھی پڑتا ہے۔ اور یہ سمندر کے اندر ہوائیں کس نے چلائی ہیں؟
چلیں اب تو خیر دوسرے جہاز بھی آ گئے ہیں، لیکن پرانے زمانے میں تو وہ پھر بادبانوں والے جہاز ہوتے تھے. وہ ہوائیں جو ہے وہ ایک فیول کا کام کرتی تھیں، وہ بادبانوں کے ذریعے سے جو ہے وہ رخ دے کے ہوا کو جو ہے وہ ایک انرجی کے طور پہ استعمال کرتے تھے، اور ان کا جو ہے وہ جہاز وہ پھر سفر کرتا تھا. تو یہ سب اللہ کی نعمتیں، سب اللہ کی نعمتیں. اب سمندر تو کیا، اب دیکھیں ناردرن ایریاز میں اب جائیں تو وہ جو دریا کا پانی ہوتا ہے اس کی ریت چھان کے اس کے اندر سے وہ گولڈ نکال رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ذرے جمع کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح پہاڑوں کے اندر دیکھیں، پہاڑوں کے اندر سے ایسا ایسا قیمتی پتھر نکلتا ہے. تو یہ سب اللہ نے رکھ چھوڑا ہے، یہ سب معدنیات ہیں، یہ اللہ نے رکھ چھوڑی ہیں. یہ خزانے جو ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی جو نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں تمہارے ارد گرد. یعنی انسان ایک ایک چیز کے اوپر غور کرنا شروع کر دے تو انسان گن نہیں سکتا. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ اس کو اللہ کی نعمت سمجھ ہی نہیں رہا. جب غور کرے گا تو پھر اس کو سمجھ میں آئے گی کہ بھئی سورج بھی اللہ کی نعمت ہے. جب بارش ہوگی تو تب اس کو سمجھ میں آئے گا کہ بارش بھی اللہ کی نعمت ہے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کا اپنا مسئلہ نہیں پڑتا، مطلب اس کی کھیتی نہیں ہے، اس نے کھیتی نہیں بوئی تو بارش نہیں ہو رہی، تو اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بارش بھی کوئی اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے. وہ تو کسان سے جا کے پوچھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ دھوپ جو ہے وہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. اس میں جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں خاص طور پہ ہم ان کے اندر غور کریں. صبح و شام کی دعائیں، کثرت سے اللہ کا شکر، کثرت سے اللہ کی حمد، کثرت سے اللہ کی ثنا. تو بہت زیادہ صبح و شام اللہ کا جو ہے وہ شکر کرنے کی ضرورت ہے، جس قدر ہم اللہ کی جو ہے وہ نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں. صرف انسان جو ہے وہ اپنے جسم انسانی میں غور کرنا شروع کر دے، اتنی نعمتیں، جسم کا ذرا سا پرزہ خراب ہو جائے اور انسان کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے اور پھر اس پہ لاکھوں لگانے پڑیں، پھر انسان کو سمجھ میں آتی ہے اچھا میں تو بھلا چنگا تھا، چل پھر رہا تھا، اچھا اس چھوٹے سے پرزے کا اتنا کام تھا جس نے مجھے جو ہے وہ بیڈ کے اوپر گرا دیا. نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے نزع کے وقت کا تذکرہ کیا. نزع کہتے ہیں یعنی اس کی موت کا وقت، جب اس کی روح جو ہے وہ اس کے جسم سے نکل رہی ہوتی ہے. اسلامکلی ہم موت اسی کو کہتے ہیں نا کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے. ایک ہمارا یہ حیوانی وجود ہے، فزیکل باڈی ہے. سائنس تو کہتی ہے کہ بس وہی ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے، وہ تو اس کے اندر روح کا انکار کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں شد و مت سے یہ بات ذکر کی ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح بھی ڈالی ہے. تو جب انسان کی روح نکل جاتی ہے تو اس کو ہی ہم ڈیتھ کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی موت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ دو طرح کے انسان ہیں. ایک برے لوگ ہیں تو ان کی موت کس طرح سے ہوتی ہے، اور دوسرے اچھے لوگ ہیں ان کی موت کس طرح سے ہوتی ہے. فرمایا وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اپنی جان پہ ظلم کیا، مراد یہ ہے کہ کفر کی، شرک کی حالت میں جو ہے وہ مر رہے ہوتے ہیں. تو جب فرشتے ان کو فوت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کی روح قبض کر رہے ہوتے ہیں، نکال رہے ہوتے ہیں، فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ فوراً فرما بردار بن جاتے ہیں. وہ فوراً جو ہے وہ اپنی سرکشی، اپنی بغاوت سب کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس ہم تو اسلام قبول کرتے ہیں، ہم تو سب کچھ مانتے ہیں، اب خدا بھی مانتے ہیں، اب رسول بھی منوا لو، اب کتابیں بھی منوا لو، اب جنت جہنم سب کچھ منوا لو. لیکن جب تک دنیا میں تھا تو بہت اکڑ رہا تھا، بہت جو ہے وہ تکبر کر رہا تھا اور مذاق اڑا رہا تھا کہ جی یہ کیا ہے، یہ بس مولویوں کی باتیں ہیں، مذہب تو ایک افیون ہے، پتہ نہیں خدا ہے کہ نہیں ہے، اور سائنس سے یہ کیسے ثابت کریں گے، اور آپ کی یہ باتیں قرآن کی یہ تو سائنس سے ٹکرا رہی ہیں، یہ وہ. تو اس قسم کی باتیں کر کے خود بھی گمراہ ہو رہا تھا، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا تھا. لیکن کیا ہوا، جب فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آئے تو ساری حقیقت، ریالٹی ایک دم سے سامنے آ گئی. وہ ساری باتیں ذہن میں گھوم گئیں جن کو وہ جھوٹ سمجھ رہا تھا، وہ تو اب ایک ہی لمحے میں جو ہے وہ سچ ثابت ہو گئی. تو اب اس نے فوراً جو ہے وہ کہا کہ میں اسلام لاتا ہوں. ما کننا نعمل من سوء، کہنے لگا ہم نے تو کوئی برائی کی نہیں ہے، ہمیں کیا پتہ برائی کیا ہوتی ہے. بھلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے اللہ کو پتہ ہے تم کیا کرتے رہے، اللہ کو پتہ ہے. تو اب اس قسم کی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، تو جو کافر ہوتا ہے تو اس کی روح وہ اس طرح سے قبض کرتے ہیں کہ جیسے کوئی ململ کا کپڑا ہو، دوپٹہ ہے جیسے، اور وہ آپ کسی جھاڑی کے اوپر، خاردار جھاڑی، کانٹوں والی جھاڑی کے اوپر ڈال دیں اور اس کو ایسے پھیلا کے ڈالیں اور پھر اس ململ کے کپڑے کو آپ کھینچیں. اب ظاہری بات ہے کہ وہ بالکل جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا.
تو اسی طرح سے جو فرشتے ہیں جب روح قبض کرتے ہیں کافر کی، تو اب اس کی روح جو ہے وہ اس کے جسم میں بھاگتی ہے، تو وہ پھر اس کو پکڑ کے جو ہے وہ اس کو کھینچتے ہیں، اور اس کو کھینچ کے اس طرح سے جو ہے وہ باہر نکالتے ہیں کہ وہ اس کافر کے لیے اذیت کا باعث بنتا ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ کہ جو نیک لوگ ہیں ان کے بارے میں فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، کہ وہ لوگ جو کہ طیب ہیں، جنہوں نے پاکیزہ زندگی گزاری، جب ان کو فرشتے فوت کرتے ہیں تو انہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون سلام علیکم، تو انہیں سلام کرتے ہیں، یعنی تمہاری اوپر سلامتی ہو، آج بڑے آرام سے سکون سے، دنیا میں بڑی مشقتیں تم نے دیکھیں، بڑی مصیبتیں آزمائشیں دیکھ لیں، اب تمہاری آزمائشوں کا ٹائم ختم ہو گیا، اب تمہاری راحت کا وقت جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، اور فوراً ہی ان کو جنت کی بشارت دے دیتے ہیں کہ جو تم عمل کرتے تھے اس کے عوض اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تو ان کی ارواح کو فوراً جو ہے وہ جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ شہداء کی ارواح کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شہید ہوتا ہے ان کی ارواح کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹ میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ پرندے سارا دن جنت میں چرتے چکتے ہیں اور رات اللہ کے عرش کے نیچے قندیلوں میں گزارتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزانہ جھانک کے ان سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے بندوں کچھ چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اب اس سے زیادہ اور کیا چاہیے، ہاں ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیجیں اور دوبارہ ہم آپ کے راستے میں جو ہے وہ اسی طرح سے اپنی جان قربان کریں، یعنی اس کی جو لذت ہے ہم اس کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں، اب میں نے جو ایک مرتبہ میرے پاس آ گیا اس کا دوبارہ دنیا میں واپس کرنا اس کو میں نے حرام کر دیا، تو اب دوبارہ دنیا میں جانا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے جو ہے وہ اس طرح سے نیک آدمی کی روح قبض کرتے ہیں کہ جیسے مشک جو جس کا سرپ، پرانے زمانے میں مشک کہتے تھے کہ ایک چمڑے کا جو ہے وہ مشکیزہ سا بنا لیتے تھے، اور اس مشکیزے کے اندر جو ہے وہ پانی بھرنے کے لیے جو ہے وہ رکھا جاتا تھا، اور اوپر سے کسی جو ہے وہ رسی وغیرہ سے اس کا منہ جو ہے وہ کس کے باندھ دیا جاتا تھا، تو جیسے کسی مشک کے منہ سے جو ہے وہ پانی کا قطرہ پھسل کے گر جاتا ہے، اس آسانی سے جو ہے وہ بندہ مومن کی روح اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کے حکم سے فرشتے اس کے جسم سے نکالتے ہیں۔ تو بہرحال دونوں قسم کے جو لوگ ہیں ان کی کیفیتوں میں جو ہے وہ اختلاف ہے۔ باقی یہ ہے کہ روح نکلنے سے پہلے کی جو تکلیف ہے، روح نکلنے سے پہلے کی جو تکلیف ہے وہ کافر کے اوپر بھی آتی ہے، وہ مومن کے اوپر بھی آتی ہے۔ دیکھیں اس دنیا میں تو مومن کے اوپر شاید آزمائشیں زیادہ آتی ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ نبیوں کو آزمایا جاتا ہے، اور نبیوں میں بھی سب سے زیادہ آزمائشیں میرے اوپر آئی ہیں۔ تو جس کے جتنے درجات ہیں آخرت میں، دنیا میں اس کی آزمائش زیادہ ہے، تو دنیاوی آزمائش تو بندہ مومن کے اوپر زیادہ آتی ہے، ایک اعتبار سے یہ بات کہی جا سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جو ہے وہ صبر عطا کرتے ہیں، اور صبر کی وجہ سے وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ باقی روح نکلنے کا جو معاملہ ہے اس میں جو ہے وہ بندہ مومن کی روح جو ہے وہ بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے۔ نیکسٹ آیات میں جو ہے وہ سائے کی نعمت کا تذکرہ کیا گیا۔ اب دیکھیں نا، بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کو بندہ کوئی نعمت سمجھتا ہی نہیں۔ اب سائے کی نعمت کبھی ذہن میں ہمارے جو ہے وہ خیال میں نہیں آیا ہوگا، اچھا سایہ بھی کوئی نعمت ہے، لیکن دیکھیں خاص طور پہ جو ڈیزرٹ تھا، عرب جو ہے صحرا تھا، لک و دک صحرا تھا، وہاں جو سفر کرتے تھے تو بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی۔ اب راستے میں کوئی جھاڑی کوئی درخت نظر آ گیا، اب اس کے نیچے جو ہے وہ تھوڑا سا سستانے کے لیے بیٹھ گئے، پڑاؤ ڈال لیا، تو یہ گویا کہ ایک بہت بڑی نعمت تھی، بہت بڑی نعمت تھی ان کے لیے۔ تو فرمایا کہ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ، کیا اس پہ یہ غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سائے پیدا کر دی ہیں یہ کبھی دائیں کبھی بائیں ہوتے رہتے ہیں، یعنی سایہ جو ہے جیسے جیسے سورج حرکت کرتا ہے تو ظاہری بات ہے سایہ بڑا اور چھوٹا ہوتا رہتا ہے، دائیں بائیں ہوتا رہتا ہے، سجدا للہ، اور یہ سائے بھی جو ہے وہ سجدہ اللہ کو کرتے ہیں۔ سایہ زمین کے اوپر گرا ہوا ہے، انسان اسی سے سبق سیکھ لے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ سایہ اللہ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی نعمت ہے، درخت کا سایہ ہے، پہاڑ کا سایہ ہے، بہت دفعہ انسان کو جو ہے وہ کام آتا ہے۔ کوئی جانور اس کے نیچے جو ہے وہ آپ باندھ دیتے ہیں جو ہے وہ سستانے کے لیے، یا گاؤں دیہات میں آج بھی چلے جائیں تو انہوں نے کوئی نہ کوئی بڑا سا پیڑ لگایا ہوتا ہے اپنے صحن کے اندر نا، وہاں نیچے بیٹھ کے جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، لائٹ کی، الیکٹریسٹی، بجلی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اور رات بھی اتنی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو دوسرا اس میں عبرت ایک اور بھی ہے کہ وہ سایہ زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے، اس سے بھی عبرت سیکھو۔ تمہارا سایہ جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھک گیا اور تم جھکنے کے لیے تیار نہیں ہو، یا ہر چیز کا سایہ بھی اللہ کے سامنے جو ہے وہ جھکا ہوا ہے۔
سجد للہ وہم داخرون، اور وہ عاجز ہو کے اللہ کے سامنے جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے سائے کو ایسا بنایا، اللہ نے سائے کو ایسا بنایا، اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ شیڈو جو ہے وہ نیچے نہ پڑتا، اوپر پڑتا، بھئی جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو چاہا اس طرح سے ڈیزائن کیا، تو اس طرح سے جو اللہ نے اس کو ڈیزائن کیا، ذرا اس کی حکمتوں میں بھی غور کرو کہ سایہ زمین پہ کیوں پڑا ہوا ہے۔ یہ تمہیں جو ہے تمہارے لیے اس کو عبرت بنایا گیا ہے کہ اسی سے جو ہے وہ کوئی واعظ اور کوئی نصیحت حاصل کر لو۔ نیکسٹ آیات میں مشرکین مکہ کے ایک عقیدے کو بیان کیا گیا ہے۔ مشرکین مکہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، تو ان کے بہت سے ایسے عقیدے تھے جو مشرکانہ تھے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جس طرح سے بیٹی کی بات جو ہے وہ شریف آدمی نہیں ٹالتا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی بیٹی کی بات نہیں ٹالتے، تو وہ فرشتوں کی جو ہے وہ نام پہ انہوں نے بت بنا رکھے تھے، جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے یہ بتوں کی پوجا نہیں کر رہے، بیسیکلی اس کے پیچھے وہ اللہ کی بیٹیاں یعنی فرشتے ہیں جن کو ہم راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر وہ بیٹیاں جو ہے وہ معاذ اللہ کو منا لے گی۔ تو اس طرح سے انہوں نے ایک مشرکانہ عقیدہ گھڑ رکھا تھا۔ تو وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کر لی ہیں۔ سبحانہ، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو اولاد سے بہت بلند ہے۔ وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، اچھا اپنے لیے جو وہ چاہتے ہیں، یعنی اپنے لیے تو بیٹے پسند ہیں۔ اللہ کو اگر اولاد ہی تم نے الاٹ کرنی تھی تو اس میں بھی بیٹیاں دی، مطلب اتنی بھی کامن سینس نہیں تھی۔ اپنے لیے تو اگر بتایا جائے کہ بھائی تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذل وجہ مسودًا وهو قدیم، اگر ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جائے کہ اس کے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے کہ میرا بیٹا کیوں نہیں ہوا۔ اور اللہ کے لیے جب اولاد مقرر کی تو وہ بیٹے کے بجائے بیٹیاں اللہ کو اسائن کر دیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو کتنی جو ہے وہ تمہارے اندر کامن سینس بھی نہیں ہے۔ شرک کے ساتھ جو ہے وہ انسان کی عقل بھی جاتی رہتی ہے، مشرک کے اندر کامن سینس نہیں ہوتی، یہ بات درست ہے، اس لیے اس کو سمجھانا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جب ان میں سے کسی ایک کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ اس کے یہاں بیٹی ہوئی ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہ اندر ہی اندر غم سے بھرتا رہتا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اور قوم سے چھپتا پھرتا ہے کیونکہ اسے بیٹی کی خوشخبری ملی ہے۔ ایمسکو علی ہون ام یدسو فی التراب، اور سوچتا پھرتا ہے کہ اب اس بیٹی کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دے یا ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس کو اپنی بیٹی بنا کے جو ہے وہ پالتا پوستا رہے۔ یعنی لوگ اس نظر سے دیکھیں گے اچھا اس کی تو بیٹیاں ہی ہیں، اس کی تو بیٹیاں ہو گئی ہیں۔ تو عربوں کے اندر جو ہے وہ بیٹے کو وہ قوت کی علامت سمجھتے تھے، کیونکہ قبائلی معاشرہ تھا، بیٹے نے جو ہے وہ جنگوں میں لڑنا تھا، اور بیٹی کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے تھے۔ تو اس لیے قرآن نے جو ہے وہ اس کی طرف تبصرہ کیا کہ خود اپنے لیے بیٹیاں ناپسند ہیں اور اللہ کو بیٹیاں جو ہے وہ الاٹ کیے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ اپنی جو ہے وہ حرکتیں ذرا دیکھو، الا ساء ما یحکمون، بہت ہی بری باتیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں اللہ کے حوالے سے۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دودھ کی نعمت کا تذکرہ کیا اور کہا کہ دیکھو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، چوپایوں میں تمہارے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے، جانوروں میں کبھی غور کرو، ان کے پیٹوں سے ہم تم کو دودھ پلاتے ہیں۔ جو فیمیل جانور ہوتا ہے اس کے گائے ہے، بکری ہے، اونٹنی ہے، بھینس ہے، ٹھیک ہے۔ تو نسقیکم مما فی بطونی من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، اور وہ جو دودھ بن رہا ہے وہ ایک طرف گوبر ہے فرث، اور دوسری طرف ودم، دوسری طرف خون ہے، درمیان میں سے جو ہے خون اور گوبر کے درمیان سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دودھ کی نہر نکال رہے ہیں، اور وہ بھی خالص دودھ جو بڑی آسانی سے ہلکے نیچے سے اتر جاتا ہے، ٹھنڈا دودھ، انسان کو مطلب جس طرح جو ہے وہ اس کو فرد دیتا ہے، فرد بخشتا ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے گوبر اور خون کے درمیان میں سے جو ہے وہ دودھ نکال دیا، جاری کر دیا، کبھی اس پہ غور کرو۔ وَمِن ثمرات النخیل، انگوروں کے اور کھجوروں کے باغات ہیں، ٹھیک ہے، والعناب، ٹھیک ہے، تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، اور ان انگوروں سے تم جو ہے وہ اپنے لیے شراب بھی بناتے ہو۔ یہ مکی صورت تھی، اس وقت تک جو ہے وہ شراب وہ جائز تھی، ابھی تک اس کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، اور اس میں تمہارے لیے بہت اچھا رزق بھی ہے، کھجور بھی بہت اچھا رزق ہے، انگور بھی بہت اچھا رزق ہے۔ تو یہ سب اللہ کی جو نعمتیں ہیں، خاص طور پہ پھل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس کا اندازہ ہوتا ہے، اب دیکھیں کہ خیر رمضان آ گیا، تو رمضان کے شروع کے ہفتے میں جو ہے وہ پھلوں کو آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ تو خیر پھر اب کہیں کہ جی ہمارے ہاں لوگوں کے اس قسم کے مسائل ہیں، ورنہ تو دیکھیں کہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ لوگ اتنا مہنگا پھل ہونے کے باوجود جو ہے وہ اس کو خرید رہے ہیں،
ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں انسان کے لیے جو ہے وہ تازگی کا سامان ہے، فرد کا سامان ہے، خوشی کا سامان ہے، اس میں انسان کے لیے وٹامنس ہیں، ٹھیک ہے، جسمانی قوت بھی ہے، اس میں لذت بھی ہے، ذائقہ بھی ہے، تو یہ سب اللہ نے جو ہے وہ پیدا کیا۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہد کی نعمت کا تذکرہ کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ وہ چھتے بنائے۔ وہ شہد کی مکھی جو ہے وہ گھر بناتی ہے، کہاں؟ بیلوں کے اندر، درختوں کے اندر، پھر پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ بڑی شہد کی جو مکھی ہوتی ہے وہ بڑے بڑے چھتے بناتی ہے۔ تو یہ کس نے اس کو یہ بات سوچائی ہے؟ اور شہد کی مکھی جو ہے وہ شہد کے ایک قطرے کے لیے کوئی 1000 پھولوں کا رس چوستی ہے۔ تو پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ نے اسے یہ حکم دیا ہے کہ تو ہر قسم کے پھلوں کا رس جو ہے وہ چوس، ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، اور پھر اللہ کے جو طے کردہ رستے ہیں ان کے اوپر تو چل، وہ مطلب گم نہیں ہو جاتی، بہت دور نکل جاتی ہے، پھولوں کا رس چوس کے لاتی ہے، پھر آ کے شہد بناتی ہے، پھر وہ شہد تم جو ہے وہ بڑی آسانی سے کھا لیتے ہو، اس میں تمہارے لیے ذائقہ بھی ہے، شفا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ شفا اور یہ ذائقہ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھا ہے، تو ان نعمتوں کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو، ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرو، ورنہ تو یہ سب چیزیں تم کہاں سے پیدا کر سکتے تھے؟ آج انسان اگر یہ چیزیں مصنوعی طور پہ پیدا کر رہا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نیچر کے قریب ہیں ہی نہیں۔ جو مصنوعی دودھ ہے، ٹھیک ہے، آرٹیفیشل جو ملک ہے، ٹھیک ہے، جو ڈبے کا دودھ جسے ہم کہتے ہیں، وہ کبھی بھی جو ہے وہ جانوروں کے دودھ کے برابر نہیں ہو سکتا، اور جانوروں کا دودھ کبھی بھی جو ہے وہ ماں کی مدر فیڈ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک۔ لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ سب کچھ بھی انسان نے وہیں سے تو فارمولے لیے ہیں، وہیں سے فارمولے لے کے جو ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی قدرت اور نیچر کو کاپی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کی کاپی تیار کی ہے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کاپی اس اصل نعمت کے برابر بھی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمت ہی نہ ہوتی تو تم کیسے اس کی کاپی تیار کر پاتے؟ تو یہ اللہ کی نعمتیں، ان پہ غور کرو تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ نیکسٹ آیات میں توحید کے بیان میں ایک بہت ہی خوبصورت مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ خیر، امثال القرآن، قرآن مجید کی جو مثالیں ہیں یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے، ایک ٹاپک ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح سے مثالوں کے ذریعے سے جو ہے وہ معنی کو واضح کرتے ہیں اور کانسیپٹس جو ہے وہ ان میں کلیئرنس پیدا کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے رزق میں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مڈل کلاس سے ہے، کوئی ایلیٹ کلاس سے ہے، کوئی جو ہے وہ لوئر کلاس سے ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مختلف کلاسز ہیں معاشی اعتبار سے، تو ایسا نہیں ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ ایک بندے کو اللہ نے بڑی مال و دولت دی ہے، جیسے یہاں پہ بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ کہہ لیں بلینرز ہیں، ٹھیک ہے، یورپ کے اندر ہیں، امریکہ میں ہیں، یہاں پاکستان میں بھی ہیں، میاں منشا ہے، ملک ریاض ہیں، اور اب کیا وہ شخص جس کو اللہ نے دولت دی ہے، یا چلیں ہم بڑے بڑے ملینرز ان کا نام نہیں لیتے، انسان اپنی مثالی ذہن میں رکھ لے کہ جو مجھے اللہ نے مال و دولت دی ہے اور اتنا ہے میرے پاس کہ میں نے کوئی گارڈ رکھا ہوا ہے، کوئی مالی رکھا ہوا ہے، کوئی امپلائی رکھا ہوا ہے، تو کیا میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اپنی دولت اپنے گارڈ، مالی اور ان سب لوگوں میں تقسیم کر دوں برابر برابر، اور سب ایک جیسے ہو جائیں، فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، سارے برابر ہو جائیں معاشی اعتبار سے؟ کیا کوئی شخص پسند کرتا ہے؟ کبھی دنیا میں ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اللہ کے بارے میں یہ کیسے تم گمان کر لیتے ہو کہ اللہ نے اپنے اختیارات اپنے بندوں میں، اپنے غلاموں میں تقسیم کر دیے اس طرح سے کہ اب وہ اللہ کے لیول پہ آ جائیں، اللہ کے برابر آ جائیں؟ تو یہ کیسی باتیں تم کر لیتے ہو کہ اللہ نے اپنی اتھارٹی جو ہے وہ تقسیم کر دی ہے؟ تو یہ شرک کا ایک بہت بڑا جو ہے اس کے لیے اس چیز کو دلیل بنایا جاتا ہے کہ جی دیکھیں، ہم تو جس سے استغاثہ کر رہے ہیں، جس ولی سے یا جس بزرگ سے، جس پیر فقیر سے ہم مانگ رہے ہیں، یا جس قبر والے سے ہم مانگ رہے ہیں، ہم اسے کوئی مستقل بذات تو عطا کرنے والا نہیں سمجھ رہے ہیں نا، اللہ نے اس کو عطا کیا ہے اور وہ پھر ہمیں دے رہا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کبھی دیکھا ہے کسی کو، کسی رولر کو کہ اس نے اپنی اتھارٹی تقسیم کر دی ہو؟ کسی بادشاہ نے، کسی وزیر اعظم نے، پرائم منسٹر نے اپنے اختیارات جو ہے وہ اپنے ملازموں میں تقسیم کر دی ہوں کہ اب میرے بہاف پہ جو ہے وہ مہرے لگا کے تم فیصلے کرو؟ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ کسی امیر آدمی نے اپنی دولت تقسیم کر کے اپنے غلاموں میں، اپنے ملازموں میں، اپنے امپلائیز میں، اور ان کو اپنے برابر لیول پہ لے آیا ہو۔ تو اللہ کے بارے میں سوچ کیسے لیتے ہو ایسے؟ اللہ تعالیٰ وہی بات کہتے ہیں کہ ایسا سوچ کیسے لیتے ہو؟
بیان کرنا تو بات کی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگ نہ صرف سوچتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں باہر۔ وہی بات یہ ہے کہ جب انسان شرک کے راستے پہ چلتا ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ رستہ شیطان کی طرف سے مزین کر دیا جاتا ہے، اور شیطان کی طرف سے مزین کرنا یہ بھی قرآن کا ایک فریض ہے، بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان مزین کر دیتا ہے، مزین کر دیتا ہے، مزین کر دیتا ہے، لیپا پوتی جیسی کر دی جاتی ہے کہ نیچے سے شکل و صورت کچھ بھی نہ ہو، انسان اوپر سے میک اپ کی لیپا پوتی کر کے جو ہے نا شکل کچھ کی کچھ ہی نکال لے، تو جیسی جو ہے وہ چہرہ دھوئیں تو نیچے سے وہی جو ہے وہ بدصورتی نکل آئے۔ تو یہی معاملہ ہے، وہ شرک کو اسی طرح سے جو ہے وہ مزین کیا جاتا ہے دلائل کی جو ہے وہ لیپا پوتی سے، وہ لیکن وہ عقلی دلائل بھی ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا ایک آدھی مثال دی جائے تو وہ دلیل کی جو عقل ہوتی ہے وہ ساری رخصت ہو جاتی ہے، اور نیچے سے اس کی جو بدصورتی ہوتی ہے اس موقف کی وہ واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ فبنعمت اللہ یجحدون، کہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ اس چور دروازے سے جو ہے وہ شریک ٹھہرا کے اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہو۔ کوئی بھی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا، اللہ نے اپنی پاور، اپنی اتھارٹی، اپنے اختیارات کسی میں تقسیم نہیں کیے، وہ اللہ کے پاس ہی ہیں۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھروں اور لباس کی نعمت کا تذکرہ کیا ہے، چونکہ سورہ نحل کا ایک بڑا موضوع جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے، تو فرمایا کہ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے گھر بنائے، سکون کا باعث ہے، انسان سارا دن کا تھکا ہارا گھر میں جا کے فوراً سکون میں آ جاتے ہیں۔ بچوں کو دیکھیں، چھوٹے بچے جو ہے وہ باہر لے کے آپ ٹریول کرتے ہیں بے چین ہو جاتے ہیں، مطلب ان ریسٹ فیل کرتے ہیں، جیسے ہی گھر میں آپ جاتے ہیں تو فوراً سکون میں آ جاتے ہیں۔ تو گھر انسان کے لیے سکون کا باعث ہے، اللہ نے اس کو باعث سکون بنایا۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور اسی طرح جانوروں کی جو چمڑے ہیں، سکنز، ان کی کھالیں ہیں، اس سے تم گھر بناتے ہو، چونکہ عربوں میں کچھ تو شہری علاقے تھے اور کچھ جو ہے وہ گاؤں دیہات میں یا بادیہ نشین ہوتے تھے، جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ اس قسم کے لوگ جنہیں ہم جھگیوں والے کہتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ایسا ہی تھا کہ اونٹ کی کھال کا خیمہ بنا لیا، گائے کی کھال کا جو ہے وہ خیمہ بنا لیا، ساتھ میں مال مویشی ہیں، جہاں پانی دیکھا، چراگاہ دیکھی تو وہاں جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے چل پڑے۔ تو ہمارے یہاں سے بھی جنہیں ہم کہتے ہیں کہ جی وہ بکریوں کے ریوڑ اور بھیڑوں کے ریوڑ لے کے ناردرن ایریاز میں چلے جاتے ہیں، پھر سردیوں میں جو ہے وہ نیچے اتر آتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ سب کچھ جو ہے۔ تو وہ اسی طرح سے آپ کہہ لیں کہ ایک وہ ہیں جو موبائل گھر کا کانسیپٹ ہے، موبائل ہومز جو ہیں ان کا کانسیپٹ ہے، تو اور دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ گھر جو کہ وہ پہاڑوں میں تراش کے بناتے تھے ان کا بھی تذکرہ کیا، اور میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو ہے وہ سائے بنائے، اور اللہ نے تمہارے لیے جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر غاریں بنائیں، تو اب وہ غاروں کے اندر جو ہے وہ رہتے تھے۔ پرانے زمانے میں دیکھیں بہت سی قدیم تہذیبوں میں یہ عام رواج تھا کہ پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ غاروں کو ہی جو ہے وہ ایک شیپ دے کے گھر کی صورت جو ہے وہ اختیار کر لیتے تھے، تو بنا بنایا جو ہے وہ گھر تھا، وہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت تھی۔ تو آج بھی اب دیکھیں وہی پہاڑ ہمارے گھروں کے لیے جو ہے وہ کتنا ساز و سامان دے رہے ہیں، مطلب ہمیں جو ہے وہ بجری چاہیے تو یہ بجری کہاں سے آ رہی ہے، یہ کرش کہاں سے آ رہی ہے، پہاڑوں سے آ رہی ہے، سیمنٹ چاہیے وہ پہاڑوں سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ اور چیزیں، پتھر چاہیے جو گھروں کے اندر لگتا ہے، ماربل جسے کہتے ہیں، بہترین سے بہترین ماربل وہ پہاڑوں کے اندر سے نکل رہا ہے۔ تو ہمارے گھروں کے لیے جو ساز و سامان کی ضرورت ہے وہ سب ان پہاڑوں سے پیدا ہو رہا ہے، ان پہاڑوں سے نکل رہا ہے، تو اللہ نے وہ پیدا کیے نا، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ دیکھیں اس کے اوپر تو وہ انسان کی قاس لگی ہے کہ انسان نے اس کو جو ہے وہ نکالا ہے پہاڑ سے، پھر اس کو جو ہے وہ کارخانے میں فیکٹری میں لے کے آیا ہے، پھر اس کی کٹنگ کی ہے، پھر مطلب اس کو جو ہے وہ پالش وغیرہ کی ہے، تو وہ تو انسان کی اس کے اوپر قاس لگی ہے، لیکن وہ پتھر بنایا کس نے، پیدا کس نے کی ہے، اس کی خوبصورتی جب وہ اس کی رگڑائی اور چمک کے بعد وہ نکلتا ہے اور جو خوبصورتی پیدا ہوتی ہے وہ انسان کی آنکھوں کو جو ٹھنڈک دیتی ہے وہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور اللہ نے تمہارے لیے جو ہے وہ کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بھی بچاتے ہیں اور تمہیں جنگ سے بھی بچاتے ہیں، یعنی ایک کرتے تو وہ ہیں جو سوتی کرتے ہیں، ہوادار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کپڑا بنایا ہے، وہ ریشم کے کیڑا ہے جس سے وہ دھاگا پیدا ہو رہا ہے، لیکن وہ ریشم کا کیڑا کس نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا نا، پھر اس سے مختلف قسم کا دھاگا پیدا ہو رہا ہے، اس سے مختلف قسم کا کپڑا بن رہا ہے، وہ کپڑا تمہیں سردیوں میں بھی کام آتا ہے، گرمیوں میں بھی کام آتا ہے، سردیوں کا علیحدہ ہے، گرمیوں کا علیحدہ ہے، اور پھر وہ کپڑا کہ جو تمہیں جنگ سے بچاتا ہے، یعنی لوہے کا، لوہا اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے اتارا ہے لوہا، انسان نے تو پیدا نہیں کیا، انسان تو اس کو اپنے استعمال میں لے کے آ رہا ہے۔
تو تقیکم باسکم، وہ جو زریں ہوتی ہیں، جو لوہے کا لباس ہوتا ہے، وہ تمہیں جنگ سے بچاتا ہے. کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اپنی نعمتیں تم پہ پوری کرتا رہتا ہے تاکہ تم جو ہے وہ اللہ کے فرما بردار بنو. تو اللہ کی یہ نعمتیں اس لیے ہیں کہ اللہ کی فرما برداری اختیار کرو، لیکن تم اللہ کی نعمتوں کا نہ احساس کرتے ہو نہ اس کا شکر ادا کرتے ہو. دیکھیں، شکر اس وقت ادا ہو سکتا ہے جب پہلے احساس ہو. جیسے آپ کی اولاد کو اگر احساس ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا تو وہ کیا شکر ادا کرے گی. تو اللہ تعالیٰ یہی بار بار یہ بات بیان کرتے ہیں. یہ قرآن کا بہت بڑا موضوع ہے کہ انسان کے اندر کسی طرح سے احساس پیدا ہو جائے کہ اس کے رب کے اس کے اوپر کتنے احسانات ہیں. وہ سوچتا ہی نہیں ہے جب تک اس کے سر پہ نہ آ جائے، جب تک اس کا کوئی پرزہ خراب نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ یہ پرزہ کتنی بڑی نعمت تھی. نیکسٹ آیات میں جو ہے وہ قیامت کے دن کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں. جیسا کہ مکی صورتوں کا ایک بڑا موضوع یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا. تو فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو، قیامت والے دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے. ہر امت میں سے کون سا گواہ ہوگا؟ اس کا نبی جو اس امت کی طرف بھیجا گیا، وہ اپنی قوم کے خلاف گواہی دے گا کہ یا اللہ، میں نے آپ کا دین ان تک پہنچا دیا تھا، انہوں نے عمل نہیں کیا. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو گواہ بنائیں گے ان کے خلاف. قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے خلاف جو ہے وہ گواہ بنایا جائے گا کہ ان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین پہنچا دیا تھا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے. بہت سارے ایمان نہیں لائے اور بہت سارے جو ہے وہ ایمان لے کے پھر اس کو پریکٹس نہیں کر رہے. تو یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے خلاف بھی گواہی دیں گے. ایک تو ٹھیک ہے کہ شفاعت کریں گے، وہ تو ہے ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے خلاف بھی وہ گواہی دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. تو یہ تو اب انسان نے فیصلہ کرنا ہے نا کہ میں قیامت والے دن کس طرف کھڑا ہوں گا. اس طرف کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، یا اس طرف کہ جن کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ دائر کر رہے ہوں گے اللہ کی عدالت میں کہ یا اللہ، میں نے تو ان تک آپ کا دین پہنچایا تھا، انہوں نے عمل نہیں کیا. نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر اور شر کے 3 اصولوں کو بیان کیا. جتنی بھی خیر، جتنی بھی نیکی ہے، وہ 3 چیزوں سے پھوٹ رہی ہے. یہ 3 بنیادی نیکیاں جن سے تمام خیر کی شاخیں جو ہے وہ پھوٹ رہی ہیں، اور یہ 3 بنیادی شر ہیں، برائیاں ہیں، گناہ ہیں، جن سے تمام قسم کے گناہ پھر آگے نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایسی ہے کہ جیسے ایک دریا سے چھوٹی چھوٹی نالیاں جو ہے وہ نکل جائیں، چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ نالے نکل جائیں. یہ ایسی ہے جیسے درخت کے ایک تنے سے چھوٹی چھوٹی شاخیں نکل جائیں. تو فرمایا خیر کے 3 بنیادی اصول کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، والاحسان اور احسان کا. عدل کا ترجمہ عام طور پہ انصاف بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن انصاف کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آدھا آدھا کرنا، لیکن عدل یہ نہیں ہے آدھا آدھا کرنا جسے ہم مساوات کہتے ہیں. عدل اسے کہتے ہیں کہ ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق دینا، یہ عدل ہے. جس کا جتنا حق بنتا ہے اسے اس کے مطابق اس کا پورا پورا حصہ دے دینا، یہ عدل ہے. بعض اوقات کسی کا حق زیادہ ہے، بعض اوقات کسی کا حق کم ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ حکم دیتے ہیں عدل کا، والاحسان اور احسان کا. ہاں، عدل کو ہم ایک چھوٹی سی مثال سے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے 2 لوگ ہیں، ایک وہ شخص ہے جو 30 سال کا ہے اور ایک وہ ہے جو کہ 7 سال کا ہے. اب دونوں کو آپ نے کچھ بوجھ اٹھانے کے لیے دینا ہے، تو آپ برابر تو نہیں دیں گے. آپ جو بڑا آدمی ہے اس کو زیادہ بوجھ دیں گے، جو چھوٹا ہے 7 سال کا بچہ ہے اس کو آپ تھوڑا بوجھ اٹھانے کے لیے دیں گے. تو یہ عدل ہے کہ ہر ایک کو اس کی کیپیسٹی کے حساب سے اس کے اوپر بوجھ لادنا. تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ عدل کا حکم دیتا ہے، والاحسان اور احسان کا. احسان یہ بھی ہے کہ جو آپ کا حق بنتا ہے اس کو آپ چھوڑ دیں. آپ کا حق بنتا ہے اس کو آپ چھوڑ دیں، وہ آپ دوسرے کو دے دیں جھگڑے سے بچنے کے لیے. اور احسان یہ بھی ہے کہ کوئی آپ کا نہیں کرتا اور آپ اس کا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں، میں اچھا کرتا ہوں وہ اور برا کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا یہی تو احسان ہے. اگر وہ اچھا کریں تیرے اچھے کے جواب میں، وہ بھی اچھا کریں اور پھر تو ان کے ساتھ اچھا کر، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے. اور عدلے کا بدلہ تو ہمارے ہاں دیکھیں دنیا میں سارا ہی چلتا ہے، سب بھی کرتے ہیں. لیکن اصل میں جو ہے وہ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ جو آپ کا نہیں کر رہا اس کا آپ کر کے دکھا دیں. احسان حسن سے خوبصورتی پیدا کریں اپنے ہر عمل میں، نماز میں، روزے میں، تلاوت میں،
اخلاق میں، اور وہ خوبصورتی اسی طرح سے آئے گی کہ وہ عدلے کا بدلہ نہ ہو، پروفیشنل ایتھکس نہ ہو۔ اخلاق میں حسن کیا ہے؟ پروفیشنل ایتھکس نہ ہو، بلکہ وہ ایسے ایتھکس ہوں کہ جس میں بدلے کی امید نہ ہو، کہ انہوں نے شادی کے موقع پہ ہمارے ہاں اتنے پیسے دیے تھے تو جواب میں ہم نے اتنے دینے، انہوں نے ہمارے گھر عید کے روز جو ہے وہ سوئیاں بھجوائی ہیں تو ہم نے جواب میں کھیر بھجوانی ہے، عدلے کا بدلہ نہیں، یہ نہیں، یہ احسان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں احسان کا حکم دیتا ہے کہ زیادہ دو، دل بڑا کرو، اپنا ظرف وسیع کرو، اگر اپنی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ چاہتے ہو، بہتر بننا چاہتے ہو، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور اپنے رشتہ داروں کو دو، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اور اللہ تعالیٰ فحش کاموں سے منع کرتا ہے، بے حیائی کے کاموں کی جتنی بھی صورتیں ہیں، جتنی بھی فارمز ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے۔ دیکھنے میں بے حیائی کے کام ہوں، جیسے ہمارے ہاں فحش سائٹس ہوتی ہیں، گندی سائٹس، گندی ویڈیوز، وہ بعض بچوں کو جو ہے وہ اس کی لت اور عادت پڑ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے منع کرتا ہے، فحش کاموں سے، کیونکہ وہ انسان کے اندر سے جو نور ہے، ایمان کا نور، اس کو کھینچ لیتی ہیں، اس کو زائل کر دیتی ہیں، عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے، انسان کے اندر ڈپریشن پیدا ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، انسان اپنی اصلاح سے مایوس ہو جاتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، اس کی ول پاور ختم ہو جاتی ہے، اس کے بہت سے نفسیاتی جو ہے وہ برے بیڈ افیکٹس ہیں جو انسان کی شخصیت کو گرا دیتے ہیں، وہ کوئی بھی دنیا کا کام بھی کرنے کی جو ہے وہ اہلیت نہیں رکھ پاتا۔ والمنکر، اور اللہ تعالیٰ تمہیں منکرات سے منع کرتا ہے، ایسے کام کہ جو شرعاً بھی منع ہے اور عقلاً بھی، عقل بھی کہتی ہے کہ یہ برے کام ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ والبغی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ظلم سے منع کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں مارنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کا قیامت والے دن میں وکیل ہوں گا۔ ایک وہ شخص کہ جس نے کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا، اس کو اجرت پہ رکھا، کوئی مزدور ہے، جیسے ہمارے ہاں گھروں میں آ جاتے ہیں، پلمبر ہے، الیکٹریشین ہے، یا اور کسی کے ساتھ ہمارا مستری، مزدور، کارپینٹر، کوئی معاملہ طے ہوا، اب معاملہ طے ہو گیا، اب اس سے کام تو کروا لیا، پیسے نہیں دیے، اس کے پیسے مار گیا۔ یا بعض اوقات یہ ہے کہ بہت سی کمپنیاں ایسے کرتی ہیں، ملازمت پہ رکھ لیا، بہت سی فیکٹریوں والے 2-2 3-3 مہینوں کی تنخواہیں نہیں دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس نے کام پورا لے لیا لیکن اس نے اس کو اجرت نہیں دی، تو قیامت والے دن یہ جو مظلوم ہے اس کا وکیل میں ہوں گا اللہ کی عدالت میں۔ تو اب اس بندے کا کیا بنے گا جس نے یہ کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 قسم کے خیر ہیں جن کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، عدل کا، احسان کا، اور رشتہ داروں کو نوازنے کا۔ دیا کریں، اللہ نے جو آپ کو دیا اس میں سے کچھ حصہ رشتہ داروں کو دیں، اس کا یہ بھی فرق پڑے گا کہ ان کے حسد نظر سے بھی بچ جائیں گے۔ اور دوسرا، بے حیائی کی تمام صورتوں سے، ہر قسم کے منکرات سے، بری باتوں سے، اور ظلم اور زیادتی کی ساری صورتوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جان بچانے کے لیے اگر کسی نے کلمہ کفر کہہ لیا تو اس کا جواز ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جس نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، ہاں اگر کسی کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ کلمہ کفر کہے، جیسا کہ صحابہ کرام کے اوپر مکی دور میں تشدد ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ آپ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جی مجھے تو آج انہوں نے بہت تنگ کیا، کفار نے بہت زیادہ، اور مجھے مجبور کیا کہ میں یہ کفریہ کلمات کہوں، تو اب آپ مجھے بتائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کو مجبور کیا گیا تو پھر اس پہ یہ آیات اتری، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ اس کا دل جو ہے وہ مطمئن بالایمان، ایمان کے اوپر مطمئن ہو۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوا، جب یہ تقسیم ہند ہوا، پاکستان بنا، تو بہت ساری عورتیں سکھ جو ہے وہ اٹھا کے لے گئے، مسلمان عورتیں، بہت سی قربانیاں بھی دیں، بہت سارے لوگوں نے شہید بھی ہوئے، بہت سو نے اپنی عزتیں اور ناموس کو بچانے کے لیے کنوؤں کے اندر جو ہے وہ چھلانگیں لگا دیں، لیکن بہت ساری عورتوں کو وہ سکھ اٹھا کے بھی لے گئے، مسلمان عورتیں، پھر زبردستی جو ہے وہ جبرن جو ہے وہ انہوں نے مذہب جو ہے وہ تبدیل کروانا چاہا۔ اب اس میں سے کچھ ایسی بھی تھے کہ جنہوں نے اپنے اندر سے جو ہے وہ اسلام قبول کیے رکھا، لیکن بظاہر ان کے جبر کے تحت جو ہے وہ اس کا اظہار بھی کر دیا، تو وہ معاف ہے، وہ انشاءاللہ سے معاف ہے۔ یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ہندو فیملی میں ہے اور اب اپنے خاندان کے جبر کی وجہ سے وہ مسلمان تو ہو گیا، لیکن پھر خاندان نے جبر کیا، تو خاندان کے جبر کی وجہ سے چونکہ سوسائٹی ساری ہندو ہے، مثال کے طور پہ انڈیا ہے، تو اب اس نے جو ہے وہ اپنے دل کے اندر تو ایمان رکھا، لیکن زبان سے جو ہے وہ کلمہ کفر کہہ دیا ان کو مطمئن کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ سے یہ اللہ کے ہاں قابل معافی ہے۔ بس دل سے مطمئن رہے، دل سے ایمان پہ جو ہے وہ جمع رہے، ڈٹا رہے،
اور چھپ چھپ کے جو ہے وہ اللہ کی جتنی عبادت کر سکتا ہے عبادت کرتا رہے، بظاہر جو ہے وہ اپنے دین کو چھپا لے، تو انشاءاللہ سے اللہ کے یہاں یہ قابل معافی ہے۔ لیکن جس کا سینہ کفر کے لیے کھل گیا، جس نے جو ہے وہ اپنے سینے کو کفر کے لیے کھول دیا، شرح صدر سے جو ہے کفر کو قبول کیا، فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، ان کے اوپر اللہ کا غضب ہوتا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ایک بستی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد مکہ کی بستی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک بستی وہ بڑی مطمئن تھی اور بڑی امن میں تھی، اور ہر طرح سے رزق آ رہا تھا، جیسے مکہ کے اندر حج کے موقع پہ جو ہے وہ تجارتی قافلے آتے تھے پوری عرب ورلڈ سے، اور ان کی خوب تجارت ہو رہی تھی، ایک انٹرنیشنل مارکیٹ تھی جو حج کے موقع پہ لگتی تھی مکہ میں۔ تو یاتی رزق و رغدم من کل مکان، بے پناہ رزق، ڈھیروں رزق چلا آ رہا تھا ہر جگہ سے۔ فکفرت بانعم اللہ، لیکن اس بستی والوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ یعنی ایک طرف جو ہے وہ مسلمان پھیل رہے تھے، مدینہ کے اندر جو ہے وہ ایک اسلامک اسٹیٹ، اسلامی ریاست قائم ہو گئی تھی، اس کی ایکسپینشن ہو رہی تھی، اس کا ڈر اور خوف تھا ہمارا کیا بنے گا، اور دوسرا بدترین قسم کی قحط سالی پڑی مکہ کے اندر، یہاں تک کہ ابو سفیان چل کر آئے اللہ کے وسلم کے پاس اور کہا کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ ہمیں دیں۔ تو یہ ہے کہ جب کوئی قوم جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتی، جو اللہ نے اس پہ نعمتیں کی ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیتے ہیں۔ یہ جو قوم ہے، ہم پاکستانی قوم، اگر ہم اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا چاہیں، ہم نے کہا تھا کہ ہمیں قرآن کی آیات کو ریلیٹ کرنا چاہیے اپنے حالات کے ساتھ، تاکہ آج کل کے دور میں جو ہے وہ ہمیں قرآن سے رہنمائی ملے، جو قرآن کا اصلاً مقصود ہے۔ تو آج اگر ہم ان آیات کو ریلیٹ کرنا چاہیں تو یہ قوم، یہ پاکستانی قوم، اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، 70 سال سے ہم اس ملک کو کھائے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا کیا تھا کہ ایز اے قوم ہم یہاں پہ جو ہے وہ اسلام کو غالب کرتے، اسلام کو نافذ کرتے، لیکن ہم سیکولرزم، لبرلزم اور ایسی چیزوں کی طرف چلے گئے، اور جب بھی کوئی اسلامی جو ہے وہ تحریک چلتی ہے، اٹھتی ہے، اسلام کا نام لیا جاتا ہے تو ان کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ہمارے یہاں ہے بس ایک حد تک جو ہے وہ اسلام کو قبول کیا جاتا ہے، نماز روزے کی حد تک، لیکن اس سے زیادہ اسلام کا بھائی نام نہ لینا، کہ عدالتوں میں اسلام کے مطابق فیصلے ہوں، چور کے جو ہے وہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یا اس طرح سے، اور جو ہے وہ ہماری پارلیمنٹ جو ہے، پارلیمنٹیرین جو ہے وہ صادق اور امین ہونے چاہیے، یا ہماری مارکیٹس جو ہے وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق استوار ہوں، یا یہاں شراب نوشی نہیں ہونی چاہیے، اور اس قسم کی چیزیں آپ دیکھیں گے۔ یہاں پہ سودی نظام کا خاتمہ ہونا چاہیے، یہاں عریانی، فحاشی، بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، بہت ساری چیزیں ہیں، ہم ان کو ختم نہیں کر پائے۔ تو نہ ہم نے اسلام کو پورا قبول کیا، نہ ہم نے اسلام کو جو ہے وہ پورا چھوڑا، بس درمیان کا جو ہے وہ ایک سچویشن ہے۔ ہمارا آئین بھی جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ ایک طرح سے چون چون کا مربع ہے، کہ اس میں اسلام بھی موجود ہے اور اس میں پوری منافقت بھی موجود ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بستی کو کیا کیا؟ بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ تو آج اب آپ دیکھیں پاکستان معاشی اعتبار سے ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے۔ اتنی اللہ نے ہمیں نعمتیں دی تھی، پاکستان میں ہر چیز موجود ہے، چاروں موسم ہیں، ہر قسم کی جو ہے وہ ہمارے پاس معدنیات کے ذخائر ہیں، ریسورسز ہیں، ہمارے نیشنل ریسورسز، لیکن کیا ہے، کوئی ان کو مینیج کرنے والا نہیں، کرپشن اتنی زیادہ ہے۔ آخری جو آیات ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعوت اللہ کی 3 ڈائمنشنز بیان کی ہیں۔ اللہ کی طرف جب دعوت دینی ہے تو اس کی 3 ڈائمنشنز ہیں، تینوں کے لیے رجال کار ہمیں مرد حضرات چاہیے جو ان تینوں گوشوں کے اندر جو ہے وہ دعوت کا کام کریں۔ ایک کیا کہ اپنے رب کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ۔ یہ خاص طور پہ جیسے ایک سوسائٹی میں جو ہے وہ انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، پڑھے لکھے، ایلیٹ کلاس۔ دیکھیں یہاں پاکستان کی آبادی 20-22 کروڑ ہے، تو اس کو چلانے والے 20-22 کروڑ تو نہیں ہیں، بلکہ 20-22 لاکھ بھی نہیں ہیں، 20-22 ہزار بھی نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ہوں گے؟ 1000-2000 لوگ ہوں گے میکسیمم، آپ کہہ لیں کہ جی کوئی 10-12 ہزار ہوں گے، وہ بہت زیادہ مبالغہ کر لیں تو، جو اس پورے نظام کو چلا رہے ہیں۔ یہ انٹیلیجنسیا ہے، برین ٹرسٹ ہے، ایک سوسائٹی کا، جیسے میرا دماغ ہے، یہ میرے اس حیوانی وجود کے اندر، ہمارا 5 فٹ 6 فٹ کا وجود ہے، اس کے اندر دماغ چھوٹا سا ہے،
لیکن وہ دماغ حکم کرتا ہے اس ہاتھ کو کہ آگے ہو تو یہ آگے ہو جاتا ہے، وہ حکم کرتا ہے پیچھے ہو تو یہ پیچھے ہو جاتا ہے. تو ایک چھوٹا سا دماغ کنٹرول کر رہا ہے اتنے بڑے جو ہے وہ وجود کو. اسی طرح پوری سوسائٹی کو، پورے ملک کو بہت چھوٹا سا ایک طبقہ ہوتا ہے جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے. اس طبقے کے لیول پہ جا کے بات کرنا، گفتگو کرنا، وہ لاجک اور ریزن کی بات کرتے ہیں، وہ عقل اور منطق کی بات کرتے ہیں. وہاں عام باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی، تو اس لیول پہ جا کے ان کی زبان اور ان کے اسلوب میں ان سے گفتگو کرنا، یہ حکمت ہے، حکمت کے ساتھ. تو کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو اس طبقے کو ایڈریس کریں، جس کے ہاتھ میں معاشرے کی باغ دوڑ ہے اس کو ایڈریس کریں، اس کو دعوت دیں. اور جو لوگ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ان کے اوپر تنقید کے دروازے کھول دیں. ہمیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ ہم کبھی اس طبقے کو نہیں سمجھا سکتے جنہیں قرآن یہ کیا کہتا ہے، مالا الذین کفروا. سردار جو ہوتے تھے، جو چودھری اور وڈیرے ہوتے تھے پرانے زمانے میں، تو وہ ہوتا تھا. تو آج آپ کہہ لیں کہ جی پارلیمنٹیرینز ہیں یا اور بیوروکریسی کے لوگ ہیں، سول بیوروکریسی ہے یا اس طرح سے. اور تو ایک ان کے اندر دعوت کا کام کرنا، اور جو لوگ کر رہے ہوں ان کی اصلاح کا کام، ان کا ہمیں احسان مند ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ان کے اوپر تنقید کے دروازے کھولیں کہ وہ یوں دعوت دے رہے ہیں، یوں کیوں کر رہے ہیں. کیونکہ اگر وہ تبدیل ہو گئے تو یہ معاشرہ پورے کا پورا تبدیل ہو جائے گا، اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا. نیچے آپ جتنے مرضی لوگوں کو تبدیل کر دیں تو اس قسم کی تبدیلی نہیں آئے گی، جبکہ آپ اوپر کی تبدیلی جب لے کے آئیں گے تو پھر بہت بڑے پیمانے پہ تبدیلی آئے گی. جب سردار جو ہے وہ مسلمان ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا تھا. اور ویسے عام افراد اگر مسلمان ہوتے تھے تو عام افراد ہی مسلمان ہوتے تھے، قبیلہ نہیں ہوتا تھا. اور دوسرے لیول پہ کیا ہے، دوسرا گوشہ کیا ہے، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت. جیسے عام ہمارے یہاں روایتی طبقے میں ہوتا ہے کہ اچھی واضح و نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس میں مختلف انداز ہیں لوگوں کے. ہمارے یہاں خطیب ہیں، مختلف طرح سے جو ہے وہ واضح و نصیحت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، عوام الناس کے لیے اچھی نصیحت کافی ہے، وہ کریں، اس میں مثالوں کے ذریعے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. وجادلہم باللتی ہی احسن. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ماننا ہی نہیں ہے، ہاں ان کے لیے اب ہمیں جو ہے وہ مناظر چاہیے، جو ان کے ساتھ ڈیبیٹ کریں، ڈیبیٹرز چاہیے. مطلب جو ان کے سامنے ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کریں اور ان کا منہ بند کروائیں، جو وہ اسلام کے اوپر آبجیکشنز کرتے ہیں، اسلام کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، اسلام کے خلاف جو زہر اگلتے ہیں. سوسائٹی میں ہر قسم کے لوگ ہیں، سب نے نہیں ماننا، سیدھی سی بات ہے. کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ماننا ہی نہیں، انہوں نے نہیں ماننا. تو ان کے لیے ہمیں جو ہے وہ پھر مجادلہ کرنے والے چاہیے، مناظر چاہیے. لیکن یہ نہیں ہے کہ سب کو مناظرے پہ لگا دیں، یہ نہیں ہے. ہر قسم کا طبقہ، ہر قسم کے لوگ سوسائٹی میں، ہر قسم کا فرد موجود ہے، تو ہر قسم کے افراد ہمیں چاہیے. اور جو جس طبقے میں کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہر اسلوب ہر جگہ نہیں چلتا. جو مناظرے کے اسلوب والے ہیں ان کو آپ واضح نصیحت کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے. اور جو واضح نصیحت والے ہیں ان کو اگر آپ مناظرے کی طرف لے کے آنا شروع کر دیں گے تو ان کو آپ بھگا دیں گے. اور جو حکمت والے ہیں ان کو جو ہے وہ آپ مناظرے کے اصول سے سمجھانا شروع کریں گے تو وہ تو آپ کی بات ہی نہیں سنیں گے. اب جیسے مثال کے طور پہ جو پڑھی لکھی سوسائٹیز ہیں ان میں اگر آپ جو ہے وہ پنجابی کے اندر تقریر شروع کر دیں گے، جس طرح سے ہمارے یہاں پنجابی خطبہ تقریر کرتے ہیں جمعے کی، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ ایک بڑے جو ہے وہ لب و لہجے کے اندر ہیکوں کی صورت میں جو ہے وہ ہیکیں لگا کے، لمبی سریں لگا کے آپ لوگوں کو سنائیں گے تو لوگ اس کو نہیں سنیں گے. ہاں اگر آپ عقل کی، ریزن کی، منطق کی بات کریں گے تو ان کو سمجھ میں بھی آئے گی، کیونکہ پڑھی لکھی سوسائٹی ہے. آپ شہر میں بیٹھے ہیں، لیکن اگر آپ گاؤں دیہات میں چلے جائیں گے جہاں لوگ پنجابی سمجھتے ہیں، وہاں آپ ثقیل اردو میں گفتگو کریں گے، عقل منطق لاجک کی بات کریں گے، لوگوں کی سمجھ سے اوپر ہوگی. وہاں تو آپ پنجابی میں بات کریں گے تو لوگ لطف اندوز ہوں گے، مثالوں سے سمجھائیں گے، ان کی ذہنی سطح کے قریب آ کے تو ان کو بات سمجھ میں آئے گی. تو ہر ایک طبقہ ہے، ہر طبقے کے اندر دعوت کا ایک ہی اسلوب نہیں ہے، دعوت کا ایک منہج نہیں ہے، دعوت کا ایک منہج نہیں ہے. بہت سے مناہج ہیں جن کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، بہت سے طریقے ہیں، بہت سے ٹولز ہیں جو قرآن نے سکھائے ہیں، ان سب کو ہم نے استعمال کرنا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.